نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ بدرجہ اولیٰ زندہ۔ اس کا مطلب یہ ہے زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عالم برزخ کے اندر یعنی کہ قبر کے اندر دنیا میں پردہ فرمانے کے بعد تمام انبیاء کرام کو روحیں دوبارہ لوٹا دیتا ہے، جسموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قبروں کے اندر مزار مبارک کے اندر چاہیں تو نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، چاہیں تو وہ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، چاہیں وہ جہاں پر چاہیں اپنی مرضی کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ معراج کی رات میرے مصطفیٰ کریم جب گزر رہے تھے تو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر منور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 2200 سال پہلے میرے مصطفیٰ کریم سے دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن پھر بھی مزار پاک کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے۔ پھر معراج کی رات مصطفیٰ کریم جب بیت المقدس کے اندر پہنچے، مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے، رات کو آپ نے جو 2 نوافل ادا فرمائے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیچھے انبیاء کرام تشریف فرما، انہوں نے بھی میرے مصطفیٰ کریم کی اقتداء کی کر کے وہ نوافل ادا کیے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، صحابہ کرام سے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبیلہ شنو کے جو لوگ ہیں ان کی طرح بڑی ان کی مشابہت تھی، حضرت موسیٰ فلاں قوم کی طرح مشابہت رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام جو ان کی مشابہت ہے وہ تمہارے صاحب مصطفیٰ کریم سے بڑی مشابہت فرماتے ہیں، یعنی کہ آقا کریم کی مشابہت حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے بڑی ہے۔ اب خود بتائیے کہ یہ جو بال ہوتے ہیں یہ جسم کے ہوتے ہیں یا روح کے ہوتے ہیں؟ جسم کے بال ہوتے ہیں، تو پتہ چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں بالوں کے ساتھ، اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم کی اقتداء میں آ کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل مبارک کی آپ نے مشابہت فرمائی تو پتہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہیں۔ اسی طرح 1,24,000 بیت المقدس کے اندر جو نماز ادا فرمانے والے نبی ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہیں۔ ان کے بعد میرے مصطفیٰ کریم جو ان سب سے بدرجہ اولیٰ بڑے ہیں، مرتبے میں اعلیٰ ہیں، وہ بدرجہ اولیٰ زندہ ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب میں حدیث پاک کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، صحابہ کرام موجود ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، حیاتی خیر لکم تحدثوا و تحدثونا، میری جو حیات ہے وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ فرمایا وہ اس لیے کہ میں حدیث بیان فرماتا ہوں، میں جو بیان فرماتا ہوں وہ حدیث ہے، تم حدیث سنتے ہو، یاد کرتے ہو، لکھ لیتے ہو۔ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میری جو موت ہے، وفات ہے، وہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے بہتر ہے؟ فرمایا اس لیے بہتر ہے کہ جب میری وفات ہو جائے گی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو میرے سامنے پیش فرمایا کرے گا، ان میں سے جو برے اعمال کرے گا میں ان کے اوپر استغفار کیا کروں گا، جو اچھے اعمال کیا کرے گا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لایا کروں گا۔ یارو خود بتاؤ کہ کیا حمد بجا لانے والا نبی کیا مر کر معاذ اللہ مٹی کے اندر مل سکتا ہے؟ نہ، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر حیات ظاہری کے اندر یہ کھول کر بیان فرما دیا کہ اے میرے امتیوں یاد رکھنا میں تمہارے سامنے ہوں، یعنی حیات ظاہری کے اندر بھی ہوں تب بھی میرے لیے تمہارے لیے خیر ہے، جب میں حیات باطنی کے اندر چلا جاؤں گا تب بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، دوسری حدیث پاک سنن ابی داؤد کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا جو بندہ میری قبر منور کے اوپر آ کر درود اور سلام پڑھا کرے گا میں اس کے درود اور سلام کو خود اپنے کانوں سے سماعت فرمایا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ درود و سلام کو اپنے مبارک کانوں سے سماعت فرمایا کروں گا، اور جو دور سے کہیں بیٹھ کر درود و سلام پڑھے گا اس کا درود و سلام مجھ تک پہنچایا کیا کرے گا،
مجھ تک پہنچ جایا کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آقا کریم دور سے درود و سلام سن نہیں سکتے، بلکہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں کچھ تحائف پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بادشاہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا یا سن نہیں سکتا، ایسی ہرگز بات نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کریم نے یہ فرمایا جو قبر پر آئے وہ درود و سلام پڑھے، ہم ان کے قبر کے اندر سے کانوں کے ساتھ، مبارک کانوں کے ساتھ درود و سلام سنیں گے، دور سے پڑھے پہنچایا جائے گا۔ اگلی حدیث پاک امام علیہ رضوان حاضر خدمت میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس حدیث پاک کو سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک کو بیان کیا گیا اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 545 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ جب جمعۃ المبارک کے فضائل بیان فرماتے آگے جب آ کر فرمایا کہ یہ نماز، یہ جمعۃ المبارک ایسا دن ہے، یہ ایسا خوبصورت دن ہے، اس کی بڑی شان ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اس کی بڑی رفت ہے۔ اے میرے صحابہ کرام، تم لوگ روز جمعہ مجھ پر درود اور سلام پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کا بڑا اجر عظیم تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ ہمیشہ تک پڑھتے رہنا، اور یہ صرف اعلان اپنے صحابہ کرام تک نہ تھا، بلکہ یہ اعلان جو آنے والی امت ہے، قیامت تک جتنی امت آ رہی ہے، سب کو اعلان آقا کریم نے ارشاد فرما دیا۔ اب وہاں پر صحابہ کرام جو کہ یہ جو حیات ظاہری کے حوالے سے میرے آقا کریم زندہ ہیں، اس حوالے سے آج موضوع ہے، تو آقا کریم کے صحابہ کرام نے وہاں پر مسئلہ حل فرما دیا، کیونکہ صحابہ کرام بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، آپ اپنی نورانی جو باطنی نور ہے اسے دیکھ رہے تھے کہ قیامت تک آنے والے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو یہ بات کہیں گے کہ آقا کریم مار کر معاذ اللہ مٹی کے اندر مل گئے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کا یہ سارے کا سارا مسئلہ ہی حل فرما دیا۔ کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے ہیں کہ میں درود و سلام آپ پڑھو تو ہم سنیں گے بھی، اپنے کانوں سے سماعت فرمائیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے جانے کے بعد یعنی حیات ظاہری کے بعد اگر ہم آپ پر درود و سلام پڑھیں گے اس وقت تو آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، آپ حیات ظاہری فرما چکے ہوں گے، یا رسول اللہ آپ قبر منور کے اندر کیسے سن سکتے ہیں؟ تو اب میرے مصطفیٰ کریم نے سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، او میرے آنے والے امتیوں، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھ لینا کہ اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وہ کبھی نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، بلکہ نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ بھی رہا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب یارو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اسی لیے فرماتے ہیں، فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں شب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وال۔ اعلیٰ حضرت بے فرمان دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہونے آ میرا دوست اللہ دے قرآن کو لوں پوچھئے، اے لوگی کے میں زندہ نے، اے ہستیاں کے میں زندہ نے۔ میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 154 دے اندر، میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا
تشعرون۔ اوہ میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا جڑا جڑا اللہ دی راہ دے اندر اوہ دنیا تو شہید ہو جاندہ ہے، اوہ انہوں مردہ نہ کہنا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہوں زندہ رکھیا ہویا ہے، لیکن تو انہوں شعور ہی نہیں۔ اللہ نے انہوں زندہ رکھیا ہویا ہے، تو انہوں عقل ہی نہیں، تو انہوں پتہ ہی نہیں اللہ نے انہوں کے میں زندہ رکھیا ہویا۔ آؤ اکے چلیے میرے اللہ نے سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 دے اندر آیت نمبر 169 دے اندر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ میرے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا جڑے جڑے بندے اللہ دی راہ دے اندر وہ اپنی جاناں دے بیٹھے نے، اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو گئے نے۔ غافلا عما ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، وہ جڑے جڑے اللہ دی راہ دے اندر وہ شہید ہو گئے نے، وہ انہاں نوں کدی بھی مردہ نہ آکھنا، وہ انہاں نوں مردہ نہ آکھنا بلکہ وہ زندہ نے۔ وہ اللہ دی بارگاہ تو وہ انہاں نوں زندہ نوں رزق بھی دتا جاندا ہے۔ ان جناب محترم پوچھن والے نے پوچھا ہے وہ کہ میں کوئی حدیث سنا، وہ میں آکھے آیا چلیے الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 266 دے اندر مشکات پاک دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دے صحابی رسول حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ پہ فرما دے رہے جدو واقعہ حرہ پیش آیا، جدو یزیدی فوجیاں نے مدینہ پاک دے اندر آکے مدینہ تے چڑھائی کی تھی، جنگ کی تھی، صحابہ کرام نو شہید کیتا، کئی عورتاں دیاں عزتاں لٹیاں مدینہ پاک دے اندر مسجد نبوی دے اندر وہ 3 دن تک نہ تے اذان دین دیتی نہ جماعت کروان دیتی ہے۔ اس مسجد نبوی دے اندر گھوڑے بن کے رکھے نے، اس واسطے نہ اذان دین دیتی نہ جماعت کروان دیتی۔ حضرت ابن مسیب فرما دے رہے اوہ لوگو میں دیوانہ بن کے اپنے مصطفیٰ کریم دے مزار کو جا کے بیٹھ جانتا وہاں، انہوں نے جدوں میں نو ویکھیا سارے انہوں مسجد نبوی تو کڑ چھڑیا، لیکن منو دیوانہ سمجھ کے مسجد نبوی دے اندر مصطفیٰ کریم دے مزار کو بیٹھ دی اجازت دے دیتی۔ حضرت ابن مسیب فرما دے رہے اوہ لوگو اللہ دی عزت دی قسم ہے اوہ مینوں پتہ ہی نہیں لگدا سی اذان کس ویلے ہوندی ہے، جماعت کس ویلے ہوندی ہے، اس دا وقت کس ویلے وے، لیکن میں اپنے مصطفیٰ کریم دے قبر منور دو 5 ویلے اللہ دی عزت دی قسم ہے لوگو 5 ویلے اذان دی آواز بھی سن لیندا وہاں تے جماعت اندر اقامت دی آواز بھی سن لیندا وہاں۔ زندہ ہے واللہ تو 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 زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ ہونے میرا دوست اگے چلیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دے صحابی رسول دور جناب حضرت عمر فاروق تھا۔ جناب محترم اس گالوں مشکات پاک والے نے بھی روایت کی تھا، حضرت عمر بن خطاب تھا دور حکومت سخت قسم کی قحط سالی بہ گئی۔ ہن جناب محترم وہ جتنے جانور نے وہ بھی پیاسے نے، جتنے بندے نے مسلمان
مسلمان نے انہاں نوں بھی اناج نہیں مل رہا. حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول قبر رسول تے چلے گئے. عرضاں پہ کر دے نے یا رسول اللہ آپ دی امت ایک قہد نال ہلاک پئی ہوندی ہے. یا رسول اللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا فرماؤ ساری امت دے اتے اللہ بارشاں دا نزول فرماوے. او یارو پتہ چل گیا اس گل تو پتہ چل گیا مزار تے جانا بھی صحابہ دی سنت ہے عرضاں بھی کرنا صحابہ دی سنت ہے. حضرت بلال بن حارث المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دعاواں کردے نے دعاواں کر کے آپ چلے جاندے نے. رات نو جدو آرام واسطے اپنے بستر تے آئے اکھ پئی لگ دیئے ادھر اکھ کی لگی میرے مصطفیٰ کریم آپ دی خواب دے اندر آ جاندے نے آگے پر فرماندے نے او بلال بن حارث المدنی وہ جا کے عمر بن خطاب نو جا کے کہہ دے او اللہ تعالیٰ میری امت دے اتے صبح نہیں تے کچھاں دنہ تک بارشاں دا نزول فرما چھڑے گا. ہون جناب محترم حضرت بلال بن حارث صبح حضرت عمر فاروق کول پہنچے میرے مصطفیٰ کریم دا سلام پہ دیندے نے. آپ نے سلام دا جواب عرض کیتا پھر نالیاں اپنی اکھاں وچوں آنسو رواں ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیتا اور میرے نبی نے کی فرمایا. حضرت بلال بن حارث بے فرماندے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اوہ میری امت نو بھی کہہ دے عمر بن خطاب نو بھی کہہ دے اوہ گھبراؤ نہیں محمد نے دعا جو کر چھوڑیے اللہ ہن بارشاں دا نزول فرما دے گا. اسے واسطے شاعر پیا خوبصورت گل کہندا ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چوپر میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے اور جشن میلاد منا کر یہ بتاتے گا زمانے بھر کو ہمیں بولو گئے جن کا رسول زندہ ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. اب جناب محترم آگے سے جواب آتا ہے یارو یہ مان لی آپ کی کہ مصطفیٰ کریم زندہ ہے توجہ ہے یہ مان لیا کہ زندہ ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر منور کے اندر نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی آکسیجن ہے نہ کوئی ہوا آنے کی جگہ نہ کوئی سراغ وہاں پر نہ تو ہوا جاتی ہے نہ فضا جاتی ہے. ارے مصطفیٰ کریم زندہ کیسے رہ سکتے ہے نا بات ہے بڑی عقل والی گل کی تھی لیکن اس کا جواب بھی سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی. جیڑا جواب سن کے سبحان اللہ نہ آکھے تو میں سمجھتا بھی وہ بندہ جتی چکن آیا. اب وہ کہنے والا کہتا ہے قبر کے اندر نہ کوئی کھڑکی نہ دروازہ نہ ہوا نہ فضا قبر منور کے اندر ہوا نہیں جاتی تو مصطفیٰ کریم زندہ کیسے رہتے ہیں. اور میں نے کہا چلو یار آپ کی یہ بات سن لیتے ہیں لیکن سائنس کا دور ہے آپ کو سائنس کے ساتھ سمجھاتے ہیں. قرآن کی بات بھی آپ نہیں سمجھ رہے حدیث کی بات بھی نہیں سمجھ رہے صحابہ کے قول اور ان کے افعال سے بھی نہیں سمجھ رہے. اور چل آ یار تجھے پھر آ کر سائنس کی بات بتاتے ہیں. اور میں نے کہا مرغی کو دیکھا ہے کہنے لگا دیکھا. میں نے کہا کبھی مرغی کے نیچے بندہ انڈے رکھے کتنے دنوں کے بعد اسے اٹھا
اٹھائے تو اندر سے بچہ نکلتا ہے. کہنے لگا کم از کم 21 یا 22 دن کے بعد جب مرغی کو اٹھائیں اندر سے بچے نکلتے ہیں. میں نے کہا اچھا کبھی دیکھا ہو, بلکہ ساری کی ساری نسل انسانی اسی کے اوپر ہے. اب جب ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے گزر جاتے ہیں, 4 مہینے کے بعد اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم اس بچے کے جسم کے اندر روح ڈال دیتے ہیں. جب روح آ جاتی ہے تو پھر سانس بھی لینا شروع کر دیتا ہے. اب میں پوچھتا ہوں 5 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ زندہ کیسے رہتا؟ ماں کے جسم ہے, اس کے اندر نہ کوئی دروازہ, نہ کوئی کھڑکی, نہ ہوا, نہ فضا. وہ بتا تو صحیح, ماں کے پیٹ کے اندر وہ بچہ زندہ رہتا ہے تو رہتا کیسے؟ وہ انڈے کے اندر بچہ جو زندہ رہتا ہے تو رہتا کیسے؟ نہ انڈے کے اندر کوئی ہوا, نہ فضا, نہ کھڑکی, نہ دروازہ, اور نہ آکسیجن, نہ کوئی ہوا. وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ آگے سے کہنے لگا یہ تو اللہ ہی رکھ سکتا ہے. اور میں نے کہا جو اللہ انڈے کے اندر بچے کو زندہ رکھنے پر قادر ہے, جو ماں کے پیٹ میں وہ بچے کو 5 مہینے رکھنے پر قادر ہے, وہی اللہ مزار مصطفیٰ میں محمد مصطفیٰ کو بھی زندہ رکھنے کے. اب یار پھر اعلیٰ حضرت کی باتیں ہم کیوں نہ کہیں؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, مل کے پڑھ لو جدا جدا ایمان ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. ہوں یا میرا دوست میں اگلی گل پہ تانوں سناوا. ہوں جناب محترم میں کیا تنوں اس واسطے سمجھ نہیں آندی کیونکہ ملا دی موت ہو رے, رسول اللہ دی موت ہو رے. کہنے لگا جی ہو کے میں کیا ہو اس طرح جدوں ایک ملا مر جاوے, حرام دا روپیہ کما کے مر جاوے, مصطفیٰ کریم نو مردہ کہنے والا ملا مر جاوے, او جدوں مرے لکھاں کروڑاں دا بنگلہ چھوڑ کے قبرستان دے اندر جا کے دفن ہوندا ہے. لیکن جناب محترم میرے مصطفیٰ کریم جس جگہ تے آپ دی وفات ہوئی اسے جگہ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دا مزار بن گیا. اتوں پتہ چلیا ملا دی موت ہو رے, رسول اللہ دی وفات. اور میں کہا چلے آگے چلیے, میرے مصطفیٰ کریم دی شان کی پوچھنا ہے. عام اللہ دی گل دساں, وہ ملا جس دن مرے, چاہے بیت اللہ دے اندر مرے, چاہے مسجد دے اندر مرے, چاہے اپنے گھر دے اندر مرے, او یارو اگر ہوتا بچہ کینیڈا دے اندر, ہوتا بچہ انگلینڈ دے اندر ایک دن رکھنا پوے, اس ملا صاحب دی لاش نو رکھو یا 2 دن رکھو, اس واسطے اس نو کی کرنا چاہیے, اس نو جلدی جلدی برف خانے دے اندر لے جاؤ, اوتے جا کے رکھو. کیوں میں پوچھیا؟ وہ کہنے لگے اس واسطے کدرے دے جسم دے اندروں بدبو نہ آوے, ایدہ چہرہ نہ بگڑ جاوے. اور میں کیا چلیے مدینے دے سلطان دی بارگاہ دے اندر وہ 3 دن تک میرے مصطفیٰ کریم نے وصال تو بعد جسم اطہر ہوتے ہی پیارے آئے, وہ نہ تے کوئی تغیر آیا نہ تبدل آیا. 3 دن تو بعد وہ صحابہ پہ فرما دے رہے اللہ دی عزت دی قسم اکا مبارکہ نو بے ویکنے کہ ہونا منا دا لالک پٹے سانو بلاوے. اور میں کیا سن لے اے تو ہی پیا پتا لگ دائے وہ ملا دی موت ہو رے, رسول اللہ دی وفات ہو رے. حضرت ام سلمہ پیاں فرما دیا نے ملا پیا مرد ہے, وہ جدوں مرد ہے جسم جو بہو آندی ہے, وہ قبر دے اندر رکھو 3 دن تو بعد جسم پھٹ جاوے بہو آندی ہے, گرمی دے اندر تے ہو رہی بہو ماردا ہے. مصطفیٰ کریم دی حضرت ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ پیاں فرما دیا نے جدوں مصطفیٰ کریم نے وصال فرمایا, میں اپنا ہاتھ مصطفیٰ کریم تے جسم اطہر تے رکھیا, مصطفیٰ کریم نو دفن فرما دیتا. 8 دن گزر گئے, 10 دن گزر گئے, اسے ہاتھ دے نال میں دھوندی بھی رہی ہاں, میں غسل بھی کرتی رہی ہاں, میں آٹا بھی گندی رہی ہاں, میں روٹیاں بھی پکاندی رہی ہاں. خدا دی عزت دی قسم مصطفیٰ کریم تے جسم دی خوشبو نہیں جاندی ہے. اور میں کہا تو ہی پتہ پیا چلتا ہے ملا دی موت ہو رے, رسول اللہ دا وصال ہو رے.
باتیں تو بڑی ہیں، یقین مانے دل کرتا ہے بندہ سناتا چلا جائے آقا کریم کی شان کے اندر، لیکن پھر انشاءاللہ موقع ملا۔ اس بات سے اہل سنت کا عقیدہ بالکل دودھ کی طرح صاف ہو جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم کے قرآن کے اندر جو بیان فرما دیا کہ اللہ کے رسول زندہ، شہید بھی زندہ، صدیقین بھی زندہ، جب حدیث کے اندر آ گیا کہ اللہ کے نبی زندہ، صحابہ کرام کے اقوال و افعال سے پتہ چل گیا کہ نبی زندہ، تو پھر ہمارا عقیدہ بھی یہی ہو گیا کہ الحمدللہ نہ صرف اس وقت مصطفیٰ کریم زندہ بلکہ آج بھی اپنے مزار مبارک کے اندر حیات ہیں، حیات ظاہری کے اندر اگر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، دیوانوں کے گھر میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، دیوانوں کی قبروں کے اندر جانا چاہیں جا سکتے ہیں، دیوانوں کی خوابوں میں جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کو میرے رب نے جو زندگی عطا فرمائی کسی اور بندے کو حیات عطا فرمائی ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا عشق رسول عطا فرمائے۔